اور ایک دن ابو علی سینا کے پاس ایک ان کا شاگرد آیا. ابو علی سینا بہت مشہور نام, بہت بڑا نام, اسلامی دنیا کا شاید سب سے بڑا فلسفر, سب سے بڑا فلسفی ابو علی سینا, جسے ابن سینا بھی کہا جاتا ہے, ابو علی سینا بھی کہا جاتا ہے. یہ اتنا بڑا فلسفی, اتنا بڑا فلسفر ہے, آج بھی اس کے نظریات باقی ہیں, پڑھائے جاتے ہیں. جب یہ بہت بڑے فلسفی, بہت بڑے دانشور بن گئے تو ان کے ایک شاگرد جن کا نام جوزی بیان کیا جاتا ہے, وہ آئے ان کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ استاد محترم, آپ ماشاءاللہ علامہ ہیں, آپ علامہ دہر ہیں, آپ اتنے قابل ہیں, اتنے بڑے فلسفی ہیں کہ آپ کا مقابلہ دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا. آپ کے پاس اتنی معلومات, اتنا علم, اتنا عقل, اتنا فلسفہ موجود ہے. میں تو یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نبوت کا دعویٰ کر دیجئے, آپ نبوت کا دعویٰ کیجئے, میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. میں سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھوں گا, اور آپ کے پاس ویسے شاگردوں کی تعداد بہت ہے, یہ سب آپ کا کلمہ پڑھیں گے, سب آپ کو نبی مان لیں گے. جو کوئی سوال کرے گا آپ اس کو جواب دیں گے. آپ اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عاقل, اتنے بڑے فلسفی. ابو علی سینا نے پہلے اسے سمجھایا کہ نبی اور ہوتا ہے, فلسفی اور ہوتا ہے. تم نبوت کو فلسفے سے ملا رہے ہو. پھر جب اسے سمجھ میں نہیں آیا, کہ اس نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم دین ہیں. اگر آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, سب آپ کے ماننے والے ہو جائیں گے, آپ کی بڑی تعداد ہو جائے گی, آپ کے بڑے فالوورز ہو جائیں گے. ابو علی سینا نے کہا کہ تھوڑا سا ہم انتظار کرتے ہیں. میں تم سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک گزارش ہے کہ میرے لیے پانی کا انتظام کر دو. اب جہاں پر یہ لوگ موجود تھے, ایک گھر کے اندر گفتگو ہو رہی تھی, اور اس زمانے میں باہر بہت ٹھنڈ تھی, رات کا وقت تھا, ٹھنڈ شدید تھی, سردی کا موسم تھا, اور پرانا زمانہ ہے, پانی گھر کے اندر موجود نہیں تھا, باہر کنویں میں جاتے تھے, وہاں سے پانی لے کر آتے تھے. جیسے ابو علی سینا نے کہا کہ میرے لیے ایک گلاس پانی لے کر آ جاؤ, مجھے پیاس لگ رہی ہے. کہتا ہے کہ قبلہ کعبہ, باہر آپ نے دیکھا ہے ٹھنڈ کتنی زیادہ ہے, میں جاؤں گا لینے کے لیے, نہیں آ سکوں گا. آپ بھی پانی سے ہی محروم ہو جائیں گے, ایک ماننے والے سے ہی محروم ہو جائیں گے. بہتر ہے کہ تھوڑا سا ہم انتظار کر لیتے ہیں, دن کی روشنی نکل آئے, تھوڑی سی گرمی ہو جائے, اس کے بعد میں لے کر آؤں گا آپ کے لیے پانی. کہا میں ضرورت بھی نہیں ہے, اتنی جلدی نہیں ہے, کل کا انتظار ہم کر سکتے ہیں. یہ جب اس کا جواب سن لیا, کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ فجر کی اذان کا وقت ہوا. توجہ فرمائیے گا, فجر کی اذان کا وقت ہوا, اور آذان کی آواز ان دونوں کے کان میں آئی کہ مؤذن نے کہا اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور جیسے مؤذن یہاں تک پہنچا کہ فرمایا اشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. کہنے لگے ابو علی سینا اپنے شاگرد سے, کہا کہ تم تو وہ تھے جو میرے سب سے پہلے چاہنے والے تھے, سب سے پہلے ماننے والے تھے, سب سے پہلے کلمہ گو تھے, جس نے مجھے دیکھا بھی ہے, میری باتوں کو سنا بھی ہے. اگر میں تمہیں بھی کوئی حکم دیتا ہوں تو اسے انجام نہیں دیتے. یہ مؤذن وہ ہے کہ جس سے نہ اپنے رسول کو دیکھا ہے, نہ اپنے رسول سے کچھ سنا ہے, کئی صدیاں گزر گئی ہے, لیکن اسی رات کی تاریکی میں, اسی ٹھنڈ کے اندر یہ اسی محمد مصطفیٰ کا نام لیتا ہے, اور علل اعلان لے کر بتاتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا اسلام گو. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب تمہیں معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ کس ذات کا نام ہے. میں بہت بڑا علامہ دہر سے ہی, لیکن جو میرا بلا فضل شاگرد ہے, اگر میں خود اپنی زبانی بھی اسے حکم دوں تو وہ بات نہیں مانتا. اور یہ ان کا کلمہ گو ہے, یہ ان کا مسلمان ہے. صدیاں گزر گئی ہے, لیکن اس سے سنا ہے کہ اذان نماز سے پہلے دی جاتی ہے. صرف سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے سنا نہیں ہے. لیکن اتنا یقین ہے کہ اگر پیغمبر کی سنت ہے اور کتابوں کے اندر موجود ہے تو میں نام لوں گا تو پیغمبر اکرم کا لوں گا, میں اذان دوں گا تو اسی طریقے سے دوں گا جیسے پیغمبر نے سکھائی تھی. پیغمبر اکرم کا اخلاق ایسا تھا, پیغمبر اکرم کا کردار ایسا تھا, پیغمبر اکرم کی نبوت ایسی تھی کہ جس کے بعد صدیاں گزر گئی ہیں لیکن عشق محمدی کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی.